دوستوں آج ربیع الاول شریف کے مہینے میں اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو بس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ خاص تسبیح سورہ کوثر کی پڑھ لیں، یعنی انا آتینا کل کوثر۔ اللہ والوں یہ تسبیح یا سلاموں کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اللہ والوں یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز اور وہ عمل آپ کو دے کر جاؤں گا جس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ یہ عمل یا سلامو ساتھ میں سورہ کوثر کا ہے۔ اللہ والوں صدقہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک اور نام یا غنیوں کا وہ بھی پڑھا جائے گا۔ ترتیب بہت اہمیت رکھتی ہے، عمل کوئی اتنا بڑا نہیں، چھوٹا وظیفہ ہے لیکن شرطیہ وظیفہ ہے۔ اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اس عمل کو بالخصوص پڑھیے گا، انشاءاللہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو دوستو لازمی یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے، اس کو ہم لوگ عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھے گا، یقین جانے وہ اللہ پاک کے بے پناہ قریب ہو جائے گا۔ اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اس عمل کو پڑھیں، ایک بار تو اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ عمل اس پوری کائنات کا سب سے خاص اور سب سے زیادہ برکت والا وظیفہ ہے۔ یہ عمل یا غنیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، کیونکہ آپ لوگ یا غنیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کریں گے۔ اللہ والوں صدقہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب رسول اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معبوس کو اہل ایمان پر عظیم احسان قرار دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 64۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اپنا بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 160۔ ترجمہ: ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سے اللہ والوں یہ تسبیح، یہ عمل جو آپ کو دوں گا، کیونکہ جس مہینے میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں یہ مہینہ بے حد بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بے پناہ کی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی آمد کی برکت نمایاں کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیر کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری اولاد یعنی کہ میری ولادت ہوئی۔ ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی دن مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری میں بھی آئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور مجھ سے محبت کرے گا وہ جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور موطا امام مالک نے بھی نقل کری۔ یہ تمام آیات اور احادیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ربیع الاول کا
اصل جو اللہ والوں نقطہ نظر ہے وہ صرف جذباتی اظہار نہیں یا پھر نام کی محبت نہیں کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، یہ پیغام نہیں ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی طرف اللہ والوں محبت کا اظہار کریں اور آپ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے محبت کریں اور اللہ رب العالمین پہ بھی راضی ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ نہایت فضیلت اور برکت والا ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، پورا مہینہ ہی آپ کے پاس ہے۔ بس اس صدقے کے ساتھ عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان الرحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں
शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ, अल्लाह वालों अपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिख दें। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए, और अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल अव्वल का खास महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ईद मिलादुन नबी का महीना है। तो अल्लाह वालों दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावजू होकर आप लोग किबले रुख होकर बैठ जाएं और कोशिश करें एक गिलास पानी का अपने सामने रखें और सदके के लिए कुछ जरूर रखें। अगर कुछ ना हो, जैसे कि चीनी नहीं है या चावल नहीं है या बाजरा वगैरह, देखें अगर कुछ सदका परिंदों के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अफजल है, वरना तो आप कुछ रकम रख दें और उसको किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये आपका सदका हो जाएगा। सदके की तो बेशुमार की अहादीसें आई हैं। एक हदीस बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ। सदका देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और सदका हमारी उम्र में भी बरकत करता है, हमारी सेहत में भी बरकत करता है, हमारे ईमान को भी मजबूत करता है। और अल्लाह पाक हमारे सदके को जो देते हैं हम बेपनाह अपने पास पालता है, और जब हमें अपने हुजूर रोजे महशर खड़ा करेगा तो अपने फजल से उस सदके का सवाब हमें अता करेगा। तो अल्लाह वालों सदका जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों ने देखें मकसद को भी जहन में रखना है कि किस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं। पानी जो हम लोगों ने रखा है, पानी का गिलास, वो इसलिए रखा है तो उस पर दम करके उस पानी को पी जाएं, ताकि जिस्म में जादू जिन्नात वाले जो मामलात हैं या इन्फेक्शन है वो जल कर राख हो जाए और इस अमल की पूरी रूहानियत आपके जिस्म में चले जाए। जब आप लोग दुआ करेंगे तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो अल्लाह वालों सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हमें दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है तो कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों आपको जो मुश्किलात है, जो भी परेशानियां हैं, बस आज इस अमल इस वजीफे को पढ़कर अपनी तमाम मुश्किलात के लिए आसानियां मांग लें, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का पूरा महीना आपके पास है। जब दिल करे आप इस अमल को किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अब अपने खास मकसद को ज़हन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो या बासितू से पुकारो। अब अल्लाह वालों पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है।
یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلاموں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلاموں یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔
سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا غنیوں، اور یہ صرف یا غنیوں کی تسبیح نہیں ہے، ساتھ میں یا مغنی بھی ہے۔ یہ دونوں نام بہت زیادہ خاص ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا غنیوں یا مغنی، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں یا مغنی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا مغنی کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز، ایک تسبیح 100 مرتبہ یا غنیوں یا مغنی کی پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ صدقے کے لیے 1 مٹھی چاول یا چینی لے لیں یا باجرہ لے لیں، یعنی کہ پرندوں کو آپ ڈال دیں گے تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، نہیں تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا عمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، ربیع الاول کے پورے مہینے میں جب آپ کو موقع ملے آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔